السلام علیکم ناظرین، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج میں آپ سے آبادی کے حوالے سے کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یونائٹڈ نیشن کا جو ڈپارٹمنٹ آف اکنامک اینڈ سوشل افیئرز ہے، اس کی جو فگرز ہیں یا اس کا جو ڈیٹا ہے، اس کے مطابق دنیا کی آبادی اب کتنی ہو گئی ہے اور آنے والے سالوں میں آبادی پہ میں کتنا اضافے یا کمی کے امکانات ہیں۔ تو بڑی امپورٹنٹ اینڈ انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں، اینڈ تک دیکھیے گا۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو دنیا کی آبادی 15 نومبر یعنی آج سے 4 دن بعد 8 بلین تک پہنچنے کا امکان ہے، یعنی کہ جو فگرز ہیں اور جو برتھ ریٹ ہے اور ڈیتھ ریٹ ہے، اس کے مطابق جو ایک یونائٹڈ نیشنز نے جو ایک اندازہ لگایا تھا، اس کے مطابق 8 بلین لوگ ہو جائیں گے 15 نومبر کو۔ اور اس میں جو کنٹریبیوشن ہے وہ انڈیا کی سب سے زیادہ ہے، اور انڈیا کی آبادی 2023 میں چائنا سے بھی بڑھ جائے گی، اور یہ ایک اندازہ ہے 2023 میں انڈیا کی آبادی چائنا سے زیادہ ہوگی۔ اور اس سال ورلڈ پاپولیشن ڈے کے حوالے سے یہ ایک بڑی خبر ہے کہ دنیا کی آبادی 8 بلین باشندوں پر مشتمل ہے، اور آئی ڈونٹ نو کہ اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے یا اس پہ ہمیں وری کرنا چاہیے کہ آبادی بڑھ رہی ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ہیومن ڈیولپمنٹ، اور اس کے بعد ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے، ڈائیورسٹی جو آئی ہے، اور ہیومن رائٹس کے اوپر جو کام ہوا ہے، اس کو ظاہر ہے بہت برتری حاصل ہے، اور اس سے پہلے یہ ریکگنیشن نہیں تھی۔ اور اس حوالے سے یونائٹڈ نیشن نے بھی کام کیا، اور ڈاؤن دا لائن ڈفرینٹ کنٹریز نے اپنے اپنے جو ہیومن رائٹس کے لاز ہیں ان کو بہتر کیا۔ اس کے بعد فوڈ کی سپلائی اور فوڈ کی جو کوالٹی ہے اس کو بہتر کرنے کی بھی کوشش کی گئی، حالانکہ اس میں بہت سارے پرابلمس ابھی بھی موجود ہیں، اور اتنی زیادہ آبادی کے لیے ہائی کوالٹی فوڈ کو سپلائی کرنا اسپیشلی ڈیولپنگ کنٹریز میں بہت مشکل ہے، کیونکہ یہاں پہ کوالٹی آف فوڈ جو ہے وہ بہت لو ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ جو آپ کو ملتا ہے، ایون پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی چیز خالص سمجھ کے لینا بڑا مشکل ہے، یہ اندازہ کرنا کہ یہ خالص ہوگی۔ مرچوں میں اینٹیں ملا دی جاتی ہیں، اور پتی میں آپ کو چنے کے چھلکے ملائے جاتے ہیں، اور اینڈ سو آن۔ تو اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور یو این نے پھر یہ بھی کہا ہے کہ 1950 کے بعد جو گروتھ ہے آبادی میں وہ 1% کے قریب رہی ہے۔ 2020 میں 1% کے قریب گروتھ تھی، اور اس سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 سے 3%، 3.5% بھی کئی کنٹریز میں، اور اس سے بھی زیادہ رہی ہے۔ لیکن 2020 میں جو گروتھ تھی وہ 1% آئی ہے، اینڈ یعنی کہ آبادی میں انکریز جو ہے وہ سلو ہوتی جا رہی ہے ود دا پیسج آف ٹائم۔ اور جو پروجیکشنز ہیں، جو اندازے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی آبادی 2030 تک 8.5 بلین ہو جائے گی، اور 2050 تک یہ 9.7 بلین یعنی 9 ارب 70 کروڑ ہو جائے گی 2050 تک۔ اور 2080 میں یہ آبادی 10 ارب 40 کروڑ یعنی کہ 10.4 بلین ہو جائے گی، اور یہ 2100 میں بھی، سن 2100 میں یہ آبادی سیم رہے گی۔ لیکن یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ گروتھ جو ہے یہاں پہ سٹاپ ہو جائے گی آبادی میں، اور لوگ جو ہیں وہ زیادہ بچے پیدا نہیں کریں گے۔ اور ورلڈ پاپولیشن جو انالیسس کیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ فرٹیلیٹی جو ہے وہ بہت ڈیکریز ہوئی ہے ڈیکیڈز میں، پچھلے کئی دہائیوں میں جو فرٹیلیٹی ہے، جو بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ہے یا بچہ پیدا کیے گئے ہیں جو پر ویمن، وہ کم ہوا ہے۔ تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے
تقریباً 2 برث پر وومن ہے. ایک خاتون جو ہے وہ تقریباً 2.1 برث وہ بچے پیدا کرتی ہے اپنی پوری لائف میں. اس سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریشو بہت ہائی تھی، اور یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ 2.1 جو ہے یہ فردر کم ہو جائے گی. تو دنیا کے 61 ممالک جو ہیں جس میں 1% کے قریب جو ہے وہ گروتھ ایکسپیکٹڈ ہے 2022 سے لے کر 2050 تک. اور اس میں یہ ہے کہ اس کی ریزنز جو ہیں وہ ایک تو فرٹیلیٹی، لو لیول آف فرٹیلیٹی ہے، اور امیگرینٹس ہیں. کئی کنٹریز کے اندر جو ہے وہ امیگرینٹس کئی کنٹریز سے نکل کے دوسرے کنٹریز میں جائیں گے، یعنی لیس ڈیولپڈ کنٹریز سے ڈیولپڈ کنٹریز کی طرف موو کریں گے. تو لیس ڈیولپڈ کنٹریز جو ہے ان کی گروتھ اور کم ہو جائے گی. بڑی انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ گلوبل پاپولیشن میں جو 2050 تک گروتھ ہے وہ 8 ملکوں میں زیادہ ہوگی، یعنی ہاف جو گروتھ ہے وہ ان 8 کنٹریز میں ہوگی. اور وہ 8 کنٹریز کون کون سے ہیں؟ کانگو ہے، ایجپٹ، ایتھوپیا، انڈیا، نائجیریا، پاکستان، فلپینس اور تنزانیہ کے اندر. یہ 8 کنٹریز ہیں جہاں پہ دنیا کی ہاف گروتھ، یعنی باقی دنیا میں گروتھ اس سے بھی کم ہوگی. تو یہاں یہ 8 کنٹریز اکیلے جو ہیں وہ 50% گروتھ کے ذمہ دار ہوں گے. دین پھر یہ ہے کہ پاپولیشن گروتھ کے جو پرابلمس ہیں، یعنی ڈیولپمنٹ کی ایشوز ہیں. اگر گروتھ ریٹ زیادہ، برتھ ریٹ زیادہ ہوگا تو ان کے لیے فوڈ کی نیڈز بھی زیادہ ہوں گی، ان کے لیے ڈیولپمنٹ کی نیڈز بھی زیادہ ہوں گی، اور باقی جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں ایجوکیشن اینڈ ادر فیسلٹیز، ہیلتھ کی فیسلٹیز، یہ بھی زیادہ چاہیے ہوگی. تو چونکہ یہ گروتھ ریٹ جو ہے وہ ڈکریز ہو رہی ہے، تو اس لیے دنیا کے لیے ایک اپرچونٹی یہ ہے کہ وہ اپنے ہیومن ریسورس کو یا اپنی ہیومن بینگز کو بیٹر مینیج کر سکیں گے، ان کو بیٹر فیسلٹیز دے سکیں گے، ایجوکیشن کی، پاورٹی ایلیویشن کی، ہنگر جو بھوک ہے اس سے نپٹنے کی، ان کی لیونگ کی اور ہیلتھ کی، یہ فیسلٹیز امپروو ہونے کا امکان ہے ڈیو ٹو دا لو گروتھ ان برتھ ریٹ. اور اسی طرح جو ایوریج عمر ہے وہ بھی بڑھنے کے امکانات ہیں. اور جو ورکنگ ایج ہے جس کو 25 سال سے لے کر 64 سال تک ڈٹرمن کیا گیا ہے، وہ انکریز ہو رہی ہے. سب سہارن افریقہ اور ایشیا اور لیٹن امریکہ اور کیریبین وغیرہ کے علاقوں میں یہ انکریز ہو رہی ہے ڈیو ٹو دا ریڈکشن ان فرٹیلیٹی. اور 2022 میں جو 65 سال یا اس سے اوپر جو لوگ ہیں وہ 10% کے قریب ہیں ٹوٹل آبادی کا، اور یہ 2050 میں یہ بڑھ کے 16% ہو جائیں گے، یعنی کہ ایوریج ایج جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ بڑھ جائے گی، اور یعنی لائف ایکسپیکٹنسی کے بڑھنے کے امکانات ہیں. اور اس سے یہ بھی آپ دیکھیں کہ 65 سال یا اس سے زیادہ کے جو لوگ ہیں دنیا بھر میں، وہ جو بچے ہیں 5 سال یا اس سے کم کے، ان سے بڑھ جائے گی. یعنی 65 سال کے لوگ ڈبل ہوں گے، یعنی کہ ان کی تعداد ڈبل ہوگی 5 سال سے کم عمر بچوں کے مقابلے میں. تو آپ یہ دیکھیں کہ برتھ ریٹ کم ہو گیا اور لائف ایکسپیکٹنسی جب بڑھ گئی تو اوور آل جو ہے وہ بوڑھے لوگ جو ہیں وہ کافی زیادہ ہوں گے. تو یہ امپورٹنٹ فیکٹس ہیں. اب گلوبل لائف ایکسپیکٹنسی ایٹ برتھ ریچڈ 72.8%. 2019 میں برتھ کے یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی لائف ایکسپیکٹنسی وہ 72.8 ایئرس یعنی 72 یا 73 سال کے قریب جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے، اور یہ تقریباً 1990 سے 9 سال زیادہ ہے.
اور مورٹیلٹی جو ہے، جو مرنے کی جو ریشو ہے وہ کم ہوئی ہے۔ 1950 میں ہم یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے وہ 77 ایئرس سے بھی تھوڑی سی زیادہ ہی ہوگی، ٹھیک ہے، اور یہ اگین ایک انکریز ہے۔ تو سمجھا یہ جا رہا ہے کہ بیٹر ہیلتھ فیسلٹیز اور اس کے علاوہ جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کی وجہ سے لوگوں کی ایجز جو ہیں وہ گریجولی بڑھ رہی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے کچھ اور چیزیں بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آلدو کہ میڈیکل انڈسٹری نے بہت ترقی کی، میڈیکل سائنس نے بہت ترقی کی اور بہت ساری بیماریوں کے علاج دریافت ہوئے، لیکن آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت ساری بیماریاں ہیں جن کا علاج دریافت نہیں ہو سکا۔ اور یہ چھوٹی سی ایک بیماری آپ سمجھ لیں کہ شوگر جو ہے، جس کو ڈائبٹیز بھی کہتے ہیں، ڈائبٹیز جو ہے نا اس وقت تک اس کا علاج دریافت نہیں ہو سکا اور اس کو صرف مینٹین کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بلڈ پریشر ہے، چھوٹی سی یہ بیماری ہے لیکن اس کا کوئی علاج نہیں دریافت ہو سکتا۔ اسی طرح کینسر جیسی ایڈوانس اسٹیج کی کینسرز ہو گئیں یا اور بہت ساری بیماریاں ہیں جن کا کوئی علاج دریافت نہیں ہو سکا۔ اور ود دا پیسج آف ٹائم کچھ نئی بیماریاں بھی آئی ہیں جو اس سے پہلے جن کا کوئی تصور نہیں تھا۔ نئے ایشوز سامنے آئے ہیں، جیسے کووڈ-19 کا آپ نے دیکھا ریسنٹلی جو ابھی بھی چل رہا ہے، تو وائرسز کافی زیادہ ہوئے اور یہ سائنٹسٹ جو ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں ان کی وجہ سے بھی بہت سارے معاملات اس سے ورسٹ ہوئے ہیں۔ کچھ معاملات بہت اچھے طریقے سے ہینڈل ہوئے ہیں اور کچھ معاملات بہت برے طریقے سے خراب بھی ہوئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ کوسچن میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ آج سے 50 سال 30 سال پہلے آپ کی لائف آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر تھی یا آج اس ڈیولپمنٹ ٹیکنالوجی کے دور میں لائف بہتر ہے؟ مجھے آپ کے رسپانس کا انتظار رہے گا۔ ایک پوائنٹ آف ویو ہے یونائٹڈ نیشنز کا اور ایک آپ کا اور میرا پوائنٹ آف ویو ہے۔ میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے آباء و اجداد کی جو زندگی تھی وہ زیادہ بہتر تھی، پرسکون تھی، لائف میں ٹینشنز کم تھیں، دولت کی ہرس کم تھی، آلدو فیسلٹیز بھی کم تھیں، گاڑیاں ان کے پاس نہیں تھیں، وہ ایروپلینز پہ سفر بھی شاید نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو لائف گزارتے تھے وہ پیسفل لائف گزارتے تھے۔ دوسرا ایک اور فیکٹر یہ ہے کہ احساس، لوگوں کا احساس، دکھی انسانیت کا احساس، ایک دوسرے کا احساس جو ہے وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ کم ہوتا جا رہا ہے۔ پڑوسی کو پڑوسی کی خبر نہیں، اس کے دکھ میں وہ شامل نہیں ہے، ایون رشتہ داروں کے معاملات سے بہت دور نکل گیا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا۔ آپ کی آراء کا انتظار رہے گا کیونکہ یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے جس کو ہمیں کنٹینیو رکھنا چاہیے اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وٹ وی وانٹ، ہم کیا چاہتے ہیں۔ میری جو اپنے دوستوں سے اور لوگوں سے ڈسکشن ہوئی ہے وہ بیسیکلی وہ واپس ریورٹ ہونا چاہتے ہیں اپنے بچپن کی طرف، اپنے گاؤں کی طرف، دیہاتی علاقوں کی طرف جہاں پہ آب و ہوا بڑی اچھی ہے، جہاں پہ مسائل زیادہ ہیں لیکن وہاں پہ کیئر زیادہ ہے، محبت زیادہ ہے، ایک دوسرے کا خیال زیادہ ہے، اور جہاں پہ آپ شاید زیادہ ارن نہ کر سکیں لیکن آپ پیس آف مائنڈ جو ہے وہ زیادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ڈسکشن بہت لمبی ہے، چلتی رہے گی۔ اجازت دیجیے گا، حاضر ہوتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ ضرور اپنے کمنٹس دیجیے گا کہ آپ کی کیا آراء ہے اس حوالے سے۔ اللہ حافظ۔